کا دستور دین نبی کا دستور کتاب اللہ کا منشور اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجہ والبيهقي وغيرهما۔ 40 نوویہ سے میں نے آپ کے سامنے 39ویں حدیث 30 پر 9ویں حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے میرے خاطر، میری تعظیم کے خاطر میری امت سے غلطی کو معاف فرما دیا، بھول سے ہونے والی چیز کو معاف فرما دیا، اور جو چیزیں زبردستی کے طور پر کی جاتی ہیں اس کو بھی اللہ رب العالمین میری امت سے معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ ابن ماجہ اور بیہقی نے اپنے سنن میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرات، اس حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جن کا مختصر تعارف اس سے پہلے آ چکا ہے۔ اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق اہل علم کہتے ہیں ینبغی ان یعد ھذا الحدیث نصف الاسلام۔ اس حدیث کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے اسلام میں کہ اس حدیث کو بعض علماء کرام نے آدھے اسلام کے طور پر شمار کیا ہے، یعنی اس حدیث میں آدھے اسلام کی باتیں تقریباً بیان ہو چکی ہیں مجمل طور پہ۔ علماء کرام نے اس حدیث کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے یہ جملہ کہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کے متعلق ھذا الحدیث اشتمل علی قواعد وامور مہمہ جمعت فیہا مصنفا لا يحتملہ ھذا الکتاب۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اتنی عظیم حدیث ہے کہ اس حدیث میں ایسے بڑے بڑے قواعد ذکر کیے گئے ہیں شریعت کے، اور دین کے اہم امور کا تذکرہ پیارے نبی نے اس حدیث میں فرمایا۔ امام نووی کہتے ہیں کہ میں نے ان تمام چیزوں کو ایک کتاب میں جمع کیا ہے، اور یہاں ان تمام تفصیلات بیان کرنے کا موقع اور محل نہیں ہے۔ حضرات، اس حدیث کی مختصر شرح یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز کا معنی معاف کر دینا، درگزر کر دینا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اس کو بولتے مواخذہ نہ کرنا، اس کو بولتے ہیں تجاوزہ۔ پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ تجاوز، اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، لی میرے خاطر، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت، ان کے مقام اور مرتبے کے خاطر، ان کی تعظیم کے خاطر اللہ رب العالمین نے امتیوں سے درگزر کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ ان امتی، میری امت سے، یہاں امت سے مراد مسلمان۔ امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت اجابہ ہوتی ہے، امت دعویٰ ہوتی ہے۔ امت دعویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان و جنات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک آئیں گے، وہ امت دعویٰ ہے۔ اور امت اجابہ کا مطلب وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کر لیے ہوں اور اسلام قبول کر لیے ہوں، ایسے مسلمانوں کو امت اجابہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد امت اجابہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے میری تعظیم کے خاطر میری امت یعنی مسلمانوں سے درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ کیا معاف کیا ہے؟ 3 چیزوں کو معاف کیا ہے۔ نمبر 1 الخطا، غلطی کو معاف کر دیا۔ غلطی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی آدمی کوئی کام کرنا نہیں چاہتا مگر غلطی سے ہو جاتا ہے، اس کا ارادہ تو نہیں ہوتا کوئی کام کرنے، کوئی برائی کرنے کا، مگر غلطی سے وہ کام اس سے سرزد ہو جاتا ہے۔ الخطا کسی بھی چیز کو بغیر کسی ارادے کے کرنا، یہ غلطی ہے۔ تو غلطی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ کوئی آدمی کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ گناہ کا کام کرے، لیکن غلطی سے اس سے ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا ہے، اس پر کوئی گناہ اللہ تعالیٰ نہیں لکھتا ہے۔ دوسری چیز النسیان، بھول کا مطلب کیا ہے؟ بھول کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو کسی چیز کے بارے میں یاد ہوتا ہے لیکن کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے ذہن سے وہ چیز نکل جاتی ہے، وہ بھول جاتا ہے۔
بھول سے غلطی کر بیٹھتا ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان کے مہینے میں دن کے اجالے میں روزے سے ہے، بھول کر کھا پی لیا، اللہ بھول سے ہوا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر گناہ نہیں لکھتا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ بھول سے ہونے والا گناہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے، اٹھا لیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے الاکراہ، کسی بھی قول یا فعل پر کسی آدمی کو زبردستی کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کے گناہ پر چاہے قول یا فعل کی شکل میں اگر کسی کو زبردستی کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی اٹھا لیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو آدمی بولتا ہے کہ بھائی تم جو ہے اسلام کے بارے میں کچھ برا بھلا بولو، اگر نہیں بولو گے تو ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے، تو ہم یہاں زبردستی ہو رہی ہے اس پہ۔ تو آدمی اگر اسلام کے بارے میں برا بھلا بول لیا، دل مطمئن ہے، تو برا بھلا بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ نہیں لکھتا، کیونکہ اس کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہاں صرف اس میں ایک چیز مستثنیٰ ہے، تو مجبوری کے وقت بھی آدمی وہ برا عمل نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کا قتل کرنا۔ کوئی غیر مسلمان، کوئی آدمی کسی مسلمان کو پکڑ لیا، بولا دیکھو تیرا یہ مسلمان بھائی ہے، اس کو تو اگر قتل نہیں کرے گا، جان سے نہیں مارے گا، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اب وہ مجبور ہے، مگر کس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے اس کو؟ کسی مسلمان کی جان لینے پہ۔ تو ایک آدمی اپنی جان بچانے کے لیے مجبوری کے نام پہ کسی مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا، کسی مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا۔ الضرر لا یزال بمثلہ، جیسا کہ قاعدہ اس سے پہلے آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تینوں چیزیں، غلطی، بھول اور مجبوری، یہ تینوں چیزوں میں ہونے والا جو گناہ ہے، اس گناہ کو اللہ رب العالمین نے اسم کو اٹھا لیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ نہیں لکھتا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ دیکھو سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا جو حدیث میں پیارے نبی نے ذکر کیا، ایک بھول ہے، ایک خطا اور غلطی ہے، اور تیسری چیز قرآن مجید کے دوسرے حصے میں بیان کی گئی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اس آیت میں کسی آدمی کو کسی برے کام پر مجبور کیا جائے اور وہ کر لے مجبوری میں آ کر، وہ گنہگار ثابت نہیں ہوگا۔ اس کا تذکرہ دوسری آیت میں کیا گیا۔ حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والے کچھ اہم فوائد یہ ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث سے اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کے فضل، اس کے احسان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے بندوں کے ساتھ، اس کا احسان اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ رب العالمین نے وہ ان تینوں چیزوں میں، غلطی سے ہونے والا گناہ، بھول سے ہونے والا گناہ، مجبوری میں ہونے والا گناہ، یہ تینوں حالتوں میں ہونے والے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ دوسرا فائدہ اس حدیث سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے کوئی بھی کام ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ نہیں کرتا، وہ گنہگار نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں البتہ جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، اگر بندوں کے حقوق میں غلطی سے ان کی تلفی ہو جاتی ہے، ان کا نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی تو تلافی کرنا پڑے گا۔ اللہ کے پاس وہ گنہگار نہیں ہوگا، مگر اس کی تلافی کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی غلطی میں آ کر کسی آدمی کے مال کو نقصان پہنچا دیا، اب یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غلطی میں ہونے والا گناہ معاف ہے، لہٰذا اب وہ اس پر کوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہوگا، اس کا گناہ کے اعتبار سے اللہ معاف کر دے گا اس کو، مگر غلطی سے جس بندے کے حقوق کو اس نے پامال کیا، جس مال کو اس نے نقصان پہنچایا، اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ مال اس تک لوٹا دے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین بندوں کے حقوق کے معاملے میں وہ ذمہ دار ہوگا، وہ اگر کسی کا مال اگر برباد کر دیا، نقصان پہنچایا ہے، اس کا بدلہ اس کو دینا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی غلطی میں آ کر کسی واجب چیز کو چھوڑتا ہے، غلطی میں آ کر کسی واجب چیز کو چھوڑتا ہے، اس کو بجا لانا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ وہ گنہگار تو نہیں ہوگا، مگر واجب اگر غلطی سے چھوڑ دیتا ہے تو اس واجب کام کو ضروری طور پر وہ انجام دے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے بھول کر سجدہ چھوڑ دیا نماز کی حالت میں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی وہ بھول کر چھوڑ دیا ہے تو اب سجدہ نہیں کرے گا، نہیں، وہ بھول کر سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے گناہ تو اس کے حق میں نہیں لکھا جاتا، مگر
اس سجدے کو وہ دہرائے گا، وہ سجدہ اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو بھی واجبات ہیں، واجبات کو اگر کوئی آدمی بھول کر چھوڑتا ہے تو اس پر گناہ نہیں لکھا جاتا، اور وہ واجب چیز کو وہ انجام دے گا۔ تیسرا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ یہ دین جو ہے آسان دین ہے، یہ دین فطرت کے موافق نازل کیا گیا دین ہے۔ اس دین کے اندر کسی بھی قسم کی تکلیف اور مشقت بندوں کو نہیں دی گئی ہے۔ وہ دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بڑا آسان دین ہے، لوگوں کو ان کی تکلیف سے زیادہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ تو اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے جو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والا بنیادی قاعدہ یہ ہے، کل محرم فعلہ العبد جاہلا او نسیانا او مکرہا فلا اثم علیہ۔ دیکھو بہت جامع قاعدہ ہے۔ دیکھیے، ہر وہ حرام کام جس کو کوئی بندہ کر لیتا ہے، یا تو غلطی سے کرے، یا تو بھول کر کرے، یا مجبوری میں آ کر کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔